السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 267۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کوئی ردی چیز خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی شخص تمہیں دے تو ہرگز قبول نہ کرو، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کائنات کی سب چیزیں اس کی تعریف کر رہی ہیں۔ جی، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت اور کثرت کے موافق کھجوریں لے کر آتا، کوئی ایک خوشہ کوئی دو خوشے، اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفا کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ ان میں سے جب کوئی آتا تو آسا سے خوشہ کو ضرب لگاتا تو اس سے تر اور خشک کھجوریں گر پڑتیں، جنہیں وہ کھا لیتا، اور جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی تھی وہ ایسے خوشے لاتے جن میں ناقص اور ردی کھجوریں ہوتیں اور ٹوٹے پھوٹے خوشے لے کر آتے۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر شخص اچھی کھجوریں لاتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ فرض ہے، ویسے ہی مال صنعت و تجارت میں بھی فرض ہے، نیز یہ بھی کہ خرچ اچھا اور ستھرا مال ہی کرنا چاہیے، ناقص اور ردی مال صدقہ نہیں کرنا چاہیے۔ دور نبوی میں گو تجارت ہی قریش مکہ کا شغل تھا، لیکن ان کا انداز بالکل الگ تھا۔ سال بھر میں 2 دفعہ تجارتی قافلے سامان لے کر شام کی طرف نکل جاتے، پھر ادھر سے سامان لے کر مکہ میں فروخت کرتے، پھر دوسرے سفر کی تیاری شروع کر دیتے، لہٰذا مستقل دکانوں کا وجود کم ہی نظر آتا تھا۔ اسی طرح صنعت کا کام بھی نہایت محدود طور پر اور انفرادی سطح پر ہوا کرتا تھا، لہٰذا مال تجارت اور صنعت کے احکام اس طرح تفصیل سے احادیث میں مذکور نہیں جس طرح دوسری محل زکوٰۃ اشیاء کی تفصیل مذکور ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ مال تجارت اور صنعت کی زکوٰۃ ادا کرنے سے قاصر ہی رہتے ہیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ لوگ اس قسم کی زکوٰۃ کے وجوب کو جانتے ہی نہ ہوں یا اس کے قائل ہی نہ ہوں، لہٰذا اس موضوع پر تفصیلی کلام کی ضرورت ہے۔ مال صنعت و تجارت پر وجوب زکوٰۃ کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کیونکہ تجارت اور صنعت بھی انسان کا کسب ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ آپ نے کہا تو پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تمام اشیاء سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے جنہیں ہم خرید و فروخت کے لیے تیار کرتے تھے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر فروخت کی ہوئی چیز پر زکوٰۃ ہے، خواہ اس کا ذریعہ حصول تجارت ہو یا صنعت ہو، اور دوسرے یہ کہ جو چیز فروختنی نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، مثلاً دکان کا فرنیچر اور باردانہ یا فیکٹری کی مشینری یا آلات اور ہل چلانے والے بیل وغیرہ، یعنی ہر وہ چیز جو پیداوار کا ذریعہ بن رہی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، اور اس اصل کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہو جاتی ہے۔ ابو ذر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، بکریوں میں زکوٰۃ ہے، گائے میں زکوٰۃ ہے اور تجارتی کپڑے میں زکوٰۃ ہے۔ اس حدیث میں تجارتی کپڑے کے لیے بز کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بزاز کپڑا فروش کو کہتے ہیں۔ اس حدیث سے باقی تجارتی مال پر بھی زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ عمرو بن حماس چمڑے کی ترکش اور تیر بنایا کرتے تھے، یعنی یہ ان کا پیشہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ابو عمرو کہنے لگے میرے پاس ان تیروں اور چمڑے کے ترکشوں کے سوا ہے کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہی کا حساب لگاؤ اور ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ علاوہ ازیں عقلی طور پر بھی یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایک غریب کسان تو اپنی پیداوار کا 10واں یا 20واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ سیٹھ جو کسان سے بہت کم محنت کر کے کروڑوں روپے کما رہا ہے اس پر زکوٰۃ عائد ہی نہ ہو۔ یہ حد درجہ کی ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے تمام مصارف کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔